دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ایک بات کی تھی شاہد خٹک صاحب نے، اور وہی کنسرن سہیل آفریدی صاحب کا بھی ہے۔ سہیل آفریدی صاحب کے دو کنسرن تھے۔ پہلا ان کا کنسرن یہ تھا اور یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کیونکہ اڈیالہ جیل کے اندر ہیں، اور کوئی باہر اس طرح کا خدا نہ خواستہ فالس فلیگ آپریشن کر کے اللہ نہ کرے عمران خان کی زندگی کو، جان کو نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ کئی بار یہ ہوا کہ جیسے انہوں نے شاہد خٹک نے کہا بھی صحیح، اور پہلے بھی یہ ایک دو بار یہ ہوا کہ کمپین چلی چلو اڈیالہ چلو نا، یہ جب یہ کمپین چلتی تھی کہ ڈی چوک چلو، تو یہ پہلے بھی ایک بار کہا گیا کہ جی اڈیالہ ہی ہمیں مارچ کرنا چاہیے، لیکن پھر اس کو بہت سختی سے تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے، یہ آج سے 6-8 ماہ پہلے کی بات ہے، اس کو روکا اور کہا کہ اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا اندر ان کا پلان ہو کہ ہم جائیں اور فالس فلیگ آپریشن کیا جائے اور کہا جائے کہ جی تحریک انصاف کے کارکن آئے تھے، انہوں نے اڈیالہ کو اٹیک کیا ہے، اور جب انہوں نے اٹیک کیا ہے تو اس کے نتیجے میں خدا نہ خواستہ اندر یہ ہوا اور پی ٹی آئی کے کارکنان تھے جنہوں نے اٹیک کیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ نہ کرے عمران خان صاحب کو کچھ ہو گیا۔ تو پہلا تو ان کا کنسرن یہ ہے کہ کوئی ہمیں ایسی چیز باہر نہیں کرنی جس سے اندر کوئی فالس فلیگ آپریشن کر کے اور عمران خان کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکے۔ دوسرا ان کا کنسرن یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو باہر جس کی وجہ سے اس کو بنیاد بنا کر اور عمران خان صاحب کو بلوچستان جو ہے وہ منتقل کر دیا جائے، جو کہ سننے میں آ رہا ہے کہ خواہش بھی ہے مریم نواز کی، ٹھیک ہے، کہ کسی طرح سے مرچ جیل میں یا کہیں دور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ منتقل کر دیا جائے۔ اب یہاں تو پھر بھی چلیں اڈیالہ میں چلے جاتے ہیں، عمران خان صاحب کی فیملی چلی جاتی ہے، لوگ چلے جاتے ہیں، اگر بلوچستان منتقل کر دیا جائے تو وہ تو ایک ویسے سیکیورٹی تھریٹ ہے، وہ ویسے ہی سیکیورٹی تھریٹ ہے، تو کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں اس کو بنیاد بنا کے اور عمران خان صاحب کو منتقل کر دیا جائے۔ تیسرا جو ان کا ایک کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ ان کو یہ اطلاع ملی تھی کہ فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے، اور اس کو بنیاد بنا کے وہاں پہ خدا نہ خواستہ گولی چل سکتی ہے، اڈیالہ کے باہر جانیں جا سکتی ہیں، یا کوئی ایسی چیز کی جا سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے پورے کا پورا جو فوکس ہے وہ 26 نومبر پہ نہیں رہے گا بلکہ وہ 25 نومبر پہ چلا جائے گا۔ تو یہ ان کے سارے کنسرن تھے، اور ان تمام جو چیزیں تھیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ نہیں گئے۔ باقی بات یہ ہے کہ ان کے مطلب یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ان کے جانے کا امپیکٹ نہیں ہونا تھا تو یہ بات تو غلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جائیں تو ان کا امپیکٹ تو ہونا تھا۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ سہیل آفریدی ذاتی طور پہ نہ وہ کسی چیز سے خوفزدہ ہیں، نہ ان کو اپنی جان جانے کا ڈر ہے۔ جو چیزیں وہ کر رہے ہیں، شہر اقتدار کے باخبر صحافی جانتے ہیں کہ وہ کتنی خطرناک چیزیں کر رہے ہیں، کن کن فالٹ لائنز کو وہ چھیڑ رہے ہیں، لیکن وہیں پہ تحریک انصاف کے کچھ رہنما ہیں جو بہت اس بات پہ کنسرن رہتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب کو کبھی بھی اپنے آپ کو کہیں ایسے رسک میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ان کو نشانہ بنانا آسان ہو، کیونکہ سہیل آفریدی صاحب کو تحریری طور پہ بھی تھریٹس ان کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور وربلی بھی بہت سخت چیزیں ان کو جو ہے وہ بتائی گئی ہیں۔ بلکہ میں آپ کو ایک چیز خبر ایک آپ سے شیئر کر سکتا ہوں جو پہلے بھی میں نے ایک بار عرض کی تھی کہ کرک میں جب وہ جلسے پہ جانے لگے تو ان کو پہلے تحریری تھریٹس جو ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کیے گئے، اور پھر وربلی بھی ان کو کہا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دہشت گرد نشانہ بنا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کو دہشت گرد نشانہ بنائیں گے، اور اس تنظیم کا نام بھی ان کو بتایا گیا کہ اس تنظیم کے دہشت گرد ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ سنائپرز ہیں، اور یہ بھی ان کو بتایا گیا کہ وہ جو سنائپرز ہیں ان کے پاس وہ اسلحہ ہے جو کہ بہت لیٹسٹ ہے، اور ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ وہ جو سنائپرز ہیں وہ بہت ویل ٹرینڈ ہیں۔ ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ وہ فلاں پہاڑ پر بیٹھے، ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ جس جگہ آپ نے تقریر کرنی ہے اس کے بالکل سامنے والے پہاڑ پہ ہیں وہ۔ ان کو یہ بھی کہا گیا، ان کو کہا گیا کہ آپ جب یہ ساری باتیں کی گئیں تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ فلاں تنظیم سے ان کا تعلق ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ فلاں پہاڑ پہ ہیں، جب آپ کو یہ پتہ ہے سنائپر ہیں، یہ اسلحہ ہے، تو آپ جا کے ان کو پکڑ لیں۔ انہوں نے یہ کہا۔ ان کو آخر میں یہ کہا گیا کہ چلیں آپ ایسے کریں کہ آپ، پہلے کہا گیا کہ جلسہ کی جگہ چینج کر لیں، پھر کہا گیا کہ جلسے کے اندر جو اسٹیج ہے اس کی جگہ چینج کر لیں، پھر کہا گیا اس کا رخ چینج کر لیں، پھر یہاں تک کہا گیا کہ چلیں اور کچھ نہیں کرتا تو ڈائس ہی یہاں سے آپ ادھر سے ادھر رکھ دیں۔ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، جہاں پہ جلسہ ہے وہیں پہ ہوگا، اور انہوں نے کال کی شاہد خٹک کو، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے 1 انچ بھی ڈائس ادھر ادھر نہیں کرنا، یعنی ان کو کوئی موت کا خوف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور میں آپ کو ایک کسی کو موت کا خوف نہ ہو، مطلب ٹھیک ہے، اچھی بات ہے،
لیکن میرا خیال ہے کہ جو سیکورٹی میئرز ہیں وہ بالکل وزیر اعلیٰ کے وہ ہونے چاہیے. سم ٹائم اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ خطرات ہیں اور آپ کو کوئی بتا بھی رہا ہے, ادارے انفارم بھی کر رہے ہیں, تو پھر سیکورٹی میئرز جو ہیں وہ لینے چاہیے. نہ لینے میں کوئی بہادری نہیں ہے. بالکل مطلب یہ پاکستان کے دیکھیں حالات بہت سینسٹیو ہیں اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے. دشمن جو ہے جو پاکستان کا دشمن ہے, جو پاکستان کے امن کا دشمن ہے, وہ تو بیٹھا ہی اس طاق میں ہوگا کہ اس طرح کی کسی اس کو نقصان پہنچائیں تاکہ ملک میں. بالکل جی. تو اس لیے سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کا کوئی ایک تو یہ ہے کہ آج ان کا کوئی پلان نہیں تھا اسلام آباد کا. وہ آئے تھے الیکشن کمیشن میں پیشی کے لیے اور پھر وہ رکے ہی اسلام آباد صرف اڈیالہ جانے کے لیے تھے, ورنہ ان کا کوئی اور یہاں پہ کوئی اور ان کی مصروفیت نہیں تھی. صدیق جان میں آپ سے ایک سوال کر لوں, مطلب میں اس کو نا سمجھنا چاہتا ہوں. عدالت کے احکامات بھی تھے, نہ بھی ہوں تو ملوانا چاہیے تھا. مطلب اتنی بھی وہ جو پنجاب حکومت ہے اتنی وہ جس کو کہتے ہیں نا بے دید نہیں ہونی چاہیے تھی. ملاقات ہو جانی چاہیے تھی. جو تماشا جس طریقے سے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے بزرگ خواتین کا اور لوگ وہاں پہ مطلب پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. عمران خان ہے, کوئی کسی گلی محلے کا کوئی نورا اور کوئی اس طرح کا کریکٹر تو نہیں ہے. عالمی میڈیا دیکھ رہا ہوگا, ساری ایمبیسیز دیکھ رہی ہوں گی یہاں پہ کہ کیا تماشا ایک جو ہے وہ ڈیالہ جیل کے باہر لگا ہوا ہے. اور ایک ملاقات آپ نے کروانی ہے. مطلب آپ اتنے خوف زدہ ہیں کہ عمران خان اپنی بہنوں کو نہ ملنے. عدالتی احکامات بھی پھر آ گئے, مختلف پلیٹ فارمز پہ پی ٹی آئی جاتی رہی. مطلب اسلام آباد ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ جب ہوتی تھی, اب وفاقی یعنی عدالت میں وہ امین الدین خان صاحب نے سنا اور انہوں نے غالباً کہا کہ آپ یعنی ہم نہیں ملاقات کروا سکتے. سو پی ٹی آئی کو اب یہ تو بتا دیا گیا نا, مطلب اب کوئی جگہ ایسی نہیں ہے, کوئی دار ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جا کے انصاف کے لیے کھٹکھٹائے اور کہے کہ جی ملاقات یقینی بنائی جائے. تو پھر بس یہی ہے کہ پی ٹی آئی آتی رہے گی, بیٹھتی رہے گی, احتجاج کریں گے, جاتے رہیں گے, یا کیا اس کا؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ اس وقت کیونکہ حکومت کی انٹرنیشنل جو پوزیشن ہے وہ اسٹرانگ ہے, تو کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی کی جا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو اشتعال دلایا جائے اور پی ٹی آئی آئے اسلام آباد لوگ لے کر, اور خدا نہ خواستہ پھر جو ہے وہ 26 نومبر یا مرید کے جیسا کوئی یہاں پہ واقعہ ہو جائے, یہ ونس فار آل سیٹل کر دیا جائے. ونس فار آل سیٹل کر دیا. دیکھیں ایک آپ نا ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے, ایک ہوتی ہے جذباتی بات, ایک ہوتی ہے ذرا عقل سے اور ہوش سے دیکھنے والی چیز. عقل اور ہوش سے دیکھیں اگر آپ چیز کی, اب آپ کو ایک ہوپ ہے نا کہ قیادت عمران خان صاحب نے تحریک تحفظ پاکستان کو دے دی ہے, محمود حسن چکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو, اور سی ایم کے پی بھی انہوں نے چینج کر دیا سہیل آفریدی صاحب. بالکل ایسے ہی. اب ایک مومنٹم بن رہا ہے, بڑھ رہا ہے, دباؤ بڑھ رہا ہے, ایک ماحول گرم ہو رہا ہے کہ یہ تیاری کر رہے ہیں آنے کی. لیکن اگر یہ بغیر تیاری کے جلد بازی میں آتے ہیں اور جلد بازی میں یہ آتے ہیں اور خدا نہ خواستہ مرید کے یا 26 نومبر جیسا واقعہ ہو جاتا ہے, تو مجھے بتائیں اس کے بعد پھر آگے کیا بچے گا آپ کے پاس؟ کہ آپ نے مطلب اگر ایک جو مارچ ہے جس کو لیڈ محمود حسن چکزئی صاحب, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور سہیل آفریدی کا, اگر خدا نہ خواستہ وہ بھی ناکام ہو گئے تو پھر پیچھے کیا بچے گا؟ پھر پیچھے تو کچھ نہیں بچے گا. پھر تو ویسے ہی وہ تاحیات والی بات ویسے ہی ہو جائے گی کہ اب تاحیات ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, مستقبل قریب میں تو کوئی چانسز نہیں ہوں گے. دیکھیں لوگوں کے جذبات اپنی جگہ, لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان نے سہیل آفریدی صاحب کو کال دینے کی اتھارٹی نہیں دی. علی امین گنڈا پور صاحب کو پوری اتھارٹی انہوں نے دی ہوئی تھی کہ وہ میزبانی کرے گا, وہ لیڈ کریں گے, وہ اس وقت لیڈ رول ان کے پاس تھا. اس وقت لیڈ رول محمود حسن چکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے پاس ہے, اور ان کا موقف یہ ہے کہ ہم نے جلد بازی میں کوئی چیز نہیں کرنی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک لوگوں کے اندر غصہ بڑھ رہا ہے, نفرت بڑھ رہی ہے, لاوا پک رہا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت چوٹ کریں گے جب لوہا گرم ہوگا اور کامیابی کے چانسز میکسیمم ہوں گے اور ناکامی کے چانسز کم سے کم ہوں گے. اب اگر کسی کو یہ پوچھنا ہے کہ کال کب دی جائے گی تو وہ سہیل آفریدی سے مت پوچھے, وہ پوچھے محمود حسن چکزئی صاحب سے, وہ پوچھے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے, وہ پوچھے سلمان اکرم راجہ صاحب سے. وہ کیونکہ اچھا, ڈونٹ یو تھنک کہ اب سلمان اکرم راجہ, محمود خان اچکزئی یا علامہ راجہ ناصر عباس, ان کے پاس وہ جو ایک روم ہوتا ہے نا کہ آپ ڈیلے کرتے ہیں, پلان کرتے ہیں چیزیں, بہتر وقت کا انتظار کرتے ہیں, اب وہ ٹائم رہ نہیں گیا. ایک یہ ہے, دیکھیں ایک تلخ حقیقت تو ہے نا, اسد چودھری صاحب ایک تلخ حقیقت پہ بات کر لیتے ہیں. وہ تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ تحریک انصاف نکلے اور ان میں اکثریت کے پی کے لوگوں کی ہو, اسلام آباد آئیں, ڈی چوک میں آئیں, گولیاں بھی کھائیں, قربانیاں بھی دیں, زخمی بھی ہوں, اور اس حکومت کو گرا دیں.
اور یہ سسٹم گر جائے اور کوئی عوام کے ووٹوں کی حکومت آ جائے اور مطلب وہ ہو جائے اپنا چیزیں اوورال ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہے اوور آل ٹھیک ہو جائیں, ہماری زندگی میں آسانی آ جائے, کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ جب تک یہ حکومت ہے تو پاکستان کے اندر جو کچھ ہونا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن 1% بھی لوگ اگر نکلیں, 25 کروڑ کا 1% کتنے بنتے ہیں؟ 25 لاکھ بنتے. 0.5%, 0.5 کتنے بنتے ہیں؟ 12 لاکھ بنتے ہیں یار, اس سے بھی کم. ٹھیک, 3 لاکھ لوگ تو نکلے نا, 4 لاکھ. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ہم میں سے ہر ایک بات تو کرتا ہے کہ تحریک انصاف نہیں نکل رہی, لیکن کوئی خود باہر آنے کو تیار نہیں ہے. اگر 25 لاکھ لوگ, آج علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے شاید کہا ہے کہ اگر 25 لاکھ لوگ نکل کے اپنے اپنے علاقوں کی مین سڑک پہ بیٹھ جائیں, ٹوٹل پورے پاکستان میں 25 لاکھ لوگ نکلیں تو یہ حکومت گھر چلی جائے گی, گر جائے گی, عمران خان رہا ہو جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ایفیکٹ سارے ہو رہے ہیں. ہر بندہ پاکستان کے اندر چاہتا ہے کہ حکومت گھر چلی جائے, لیکن گھر سے کوئی نہیں نکلنا چاہتا. خوف کیا ہے کہ گولی لگ جائے گی, میرے بچوں کا کیا بنے گا, میری فیملی کا کیا بنے گا. بھائی آپ کو اپنی فیملی کا ہے فکر ہے, اپنے بچوں کی فکر ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جب محمود خان اچکزئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو نہیں مروانا, کسی کا بچہ میرا بچہ ہے, تو پھر آپ اس پہ تنقید کیوں کرتے ہیں؟ ہاں ایک بات ہے, جو تنقید جس پہ ہم کرتے ہیں اس پہ آپ نہیں کرتے کہ کال نہیں دے رہے. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں نے پچھلے 2 مہینے میں اس پہ تنقید کی ہوگی کال کیوں نہیں دے رہے. میں نے تو کبھی تنقید نہیں کی. کیوں؟ جب نکالنا انہوں نے ہے اور لوگوں کی زندگیوں کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہوگی تو ان کو فیصلہ کرنے دیں نا. میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ آپ کال نہیں دے رہے. لیکن میں یہ ضرور تنقید کرتا ہوں کہ پنجاب کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں معین قریشی صاحب, انہوں نے پنجاب حکومت, مریم نواز حکومت کے کتنے اسکینڈلز کو ایشو بنایا ہے, یہ میری تنقید ہے. آپ نے پولیٹیکلی ان حکومتوں کو کتنا ایکسپوز کیا, یہ میری تنقید ہے. IMF والی رپورٹ اگر عمران خان کہتا ہے چڑھی ہوتی تو لیٹا دیا تو اس نے نظام کو, آپ نہیں لیٹا سکے, یہ میری تنقید ہے. مطلب اس حکومت نے ایکسپورٹس کم ہو گئی ہیں, جو حالات اور صورتحال ہے اس ساری پہ مجھے بتائیں نا کہ یہ تو تنقید ہے. یہ میں نے کبھی تنقید نہیں کی کہ آپ کال کیوں نہیں دے رہے, کیونکہ یہ کال دینا یہ ان کی رسپانسبلٹی اس لیے ہے کہ پھر اس میں لوگوں کی جانیں بھی جا سکتی ہیں, اور جہاں لوگوں کی جانے جانے کا خطرہ ہو وہاں پہ ہم تو نہیں پی ٹی آئی کو بار بار. 26 نومبر ہے, لوگوں کی جانیں گئیں, پی ٹی آئی کا ایک نمبر بھی پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے